وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا رحمت مہدات صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ پاک کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے تمہارے لیے یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونۂ عمل بنا کر کے بھیجا ہے۔ جس ذات کو نمونۂ عمل بنایا گیا ہے اس سے مکمل واقفیت، مکمل معرفت ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو نہیں جانیں گے، ان کی زندگی کے گوشوں سے پوری طرح واقف نہیں ہوں گے تو ہم ان کو اپنے لیے نمونۂ عمل کیسے بنا سکیں گے؟ اللہ نے نمونۂ عمل بنایا ہے تو ہمارے لیے واقفیت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع و پیروی اور آپ کی سنتوں پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں اپنے نبی سے واقفیت ہو، ان کی سنتوں کی جانکاری ہو۔ اطاعت کے لیے واقفیت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع و پیروی کی اس نے اللہ کی اطاعت و پیروی کی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کو ضروری قرار دیا ہے۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رحمتوں کا نزول تم پر ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت موقوف علیہ ہے۔ موقوف علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کریں گے تو ہمیں رحمت حاصل ہوگی، اور اگر ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمیں حصہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ تمہیدی باتیں ہیں جس کا جاننا ضروری، کہ آپ کو نمونۂ عمل بنایا گیا تو آپ کو جاننا ضروری ہے، اور آپ کو جانیں گے تو آپ کی اطاعت کر سکیں گے، اور آپ کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی رحمت سے ہمیں حصہ ملے گا، ہم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو ہے جس سے ہر مسلمان کو واقف ہونا ضروری ہے۔ گزشتہ ہفتے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب از اول تا آخر ہم میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی؟ بہت کم ہاتھ اٹھے تھے، یعنی 99% ہم لوگوں میں ایسے لوگ تھے جنہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم نہیں، اس لیے نہیں کہ انہوں نے آپ کو پڑھا ہی نہیں، آپ کو مکمل سنا ہی نہیں، آپ کی مکمل معرفت اور آپ کے حالات اور سیرت سے واقفیت ہی نہیں۔ وعدہ کیا تھا آپ لوگوں نے کہ ہم لوگ سیرت کی کتاب پڑھیں گے۔ کتنے لوگوں نے پڑھنا شروع کیا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھانا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو ہم مسجد میں وعدہ کر رہے ہیں، ہم مسجد میں وعدہ کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔
آج کی جو دو چار تمہیدی اور بنیادی باتیں میں نے ذکر کی ہیں، یہ سمجھ کر کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان مکمل صاحب ایمان ہونے کے لیے سیرت الرسول سے واقفیت کتنی ضروری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نمونہ عمل بنایا، اور آپ کی زندگی، آپ کی سیرت بالکل سادہ اور قابل عمل ہے۔ آپ کی سیرت کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے کہ جس کو صرف سوچا جا سکے، کسی فلسفی کا فلسفہ اور نظریہ نہیں ہے کہ جس پر بحث و مباحثہ ہو اور جس کو مناظرہ اور مجادلے کے لیے استعمال کیا جائے، اور یہ بر صغیر کی کوئی دیو مالائی شخصیت نہیں ہے کہ جو صرف بھجن اور کیرتن کے کام آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے نمونہ عمل بنایا، تو اللہ نے آپ کی سیرت کو محفوظ رکھنے کا انتظام بھی کیا۔ دنیا میں کوئی شخصیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کی مکمل سیرت تحریری طور پر لوگوں کے سامنے موجود ہو، جس کی جلوت، جس کی خلوت، مجلسی زندگی اور خانگی زندگی سب لوگوں کے سامنے ہو۔ آپ کو کوئی شخصیت نہیں ملے گی۔ ہم تو ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون نبی ہے، کون رسول ہے جس کی سیرت آج مکمل ہمارے سامنے ہو؟ حالانکہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ کچھ لوگوں کے نام ہم جانتے ہیں، بقیہ لوگوں کی سیرت تو جانے دو، ان کا نام بھی ہم کو معلوم نہیں ہے نا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے آپ آگے آ جائیے، دنیا کے بڑے سے بڑے حکمراں، بادشاہ، فلسفی، سائنسداں، معلم، استاد، کامیاب تاجر، کامیاب سماجی شخص، کسی مذہب کا بانی، کسی نظریے کا حامی، ایک شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی مکمل سیرت آپ کے سامنے ہو۔ اللہ پاک نے جب آپ کو نمونہ عمل بنایا تو آپ کی زندگی کے ہر گوشے کو محفوظ رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رخ سے دیکھا، جس حیثیت سے دیکھا، اسے محفوظ رکھا، اور اپنی اولادوں کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے اور کیسے تھے۔ اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ تابعین کے دور سے سیرت کی کتابیں لکھی جانے لگی، اور آج تک سیرت کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ برائیوں کے اتنے اسباب اور وسائل ہونے کے باوجود دنیا بھر کی فسطائی طاقتیں مسلمانوں کا ایمان چھیننے کے لیے، ان کی شناخت ختم کرنے کے لیے، ان کا تشخص برباد کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی، لیکن آج بھی پوری دنیا میں مسجد کے میناروں سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کا نام گونجتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ 24 گھنٹہ یہ آواز فضا میں گونجتی رہتی ہے۔ سورج جہاں سے نکلتا ہے، دنیا کا پہلا ملک صبح صادق ہوتی ہے، وہاں پر اذان ہوتی ہے۔
اور وہ ملک ختم نہیں ہوتا، دوسرے آگے حصے میں اذان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہ سلسلہ 24 گھنٹہ چلتا رہتا ہے۔ فضا میں اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہ خدائی انتظام ہے، خدائی انتظام ہے۔ ایک لمحہ بھی پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جب اذان نہ ہو رہی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی اور اعلان نہ دیا جاتا۔ اللہ نے آپ کو نمونہ عمل بنایا تو نمونہ عمل ایسا بنایا کہ اگر بادشاہ ہو وہ بھی آپ کی اتباع کر سکتا ہے، ایک بکری کا چرواہا ہو وہ بھی آپ کی اتباع و پیروی کر سکتا ہے، حکمراں ہو، سائنسداں ہو، معلم ہو، تاجر ہو، ملازم ہو، مزدور ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، ہر اعتبار اور ہر حیثیت سے آپ کی ذات نمونہ عمل ہے۔ اور جب اللہ نے آپ کو نمونہ عمل بنایا تو آپ کی ذات اور سیرت کو ایسی جامعیت عطا کی اور آپ کی سیرت کو اتنا سادہ اور قابل عمل بنایا کہ دنیا کا کوئی شخص اور سماج کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ کی زندگی میں، آپ کی ذات میں ہدایت موجود نہ ہو، نمونہ عمل موجود نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اگر ایک انصاف پسند شخص آپ کی زندگی کا مطالعہ کرے تو آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی تعلیمات، جس کا عمل سب سے بہتر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا، ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اللہ نے وہ خوبصورتی عطا کی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مشہور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بعد اللہ نے ایسی خوبصورتی عطا کی تھی، ایسا جمال عطا کیا تھا، اور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کی تاریکی میں جب ہمیں سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا تو ہم سوئی اور دھاگا لے کر حضور کے چہرے انور کے قریب آ جاتے تھے۔ آپ اندازہ کرو دنیا میں کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس کے چہرے سے ایسا نور پھوٹتا ہو، جس کا چہرہ ایسا منور ہو کہ اس کے چہرے کی نور اور روشنی میں سوئی کا دھاگا ڈالا جا سکے؟ کوئی ذات اور کوئی شخصیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی۔ اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا کیا تھا، اور وہ بھی خوبصورتی ایسی کہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کے چہرے مبارک کو نظر بھر کر دیکھ سکے۔ 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین گزرے۔ چند صحابہ کرام نے آپ کے شمائل، آپ کے حسن و جمال، آپ کی چال ڈھال، آپ کا سر مبارک، آپ کے گیسوئے مبارک، آپ کی بھویں، آپ کی پلکیں، آپ کے کان، آپ کی ناک، آپ کے ہونٹ، آپ کے رخسار، آپ کی داڑھی، آپ کی گردن، آپ کے شانے، آپ کے بازو، آپ کے جسم مبارک اور آپ کے قدم مبارک، آپ کی چال ڈھال، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا گفتگو کرنا بیان کیا۔
چند صحابہ کرام جنہوں نے اس کو بیان کیا ہے. صحابہ کرام کی اولادیں صحابہ کرام سے پوچھتی تھی کہ اللہ کے رسول کیسے تھے آپ ہمیں بتاؤ. تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آقا کو نظر بھر کر کے نہیں دیکھا. آپ کی مجلس میں رہے اور دن دو دن کی بات نہیں، سالہ سال آپ کے ساتھ رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کو صحابہ کرام میں سے چند صحابہ کرام نے بیان کیا. میں چند کہہ رہا ہوں، چند کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نام آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں. 1,24,000 صحابہ کرام میں آپ کو 100-200 صحابہ کرام بھی نہیں ملیں گے جو حضور کے ظاہری حسن و جمال کو بتاتے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسا رعب عطا کیا ہے کہ اگر میرے پاس آنے والا کوئی شخص 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے تو وہیں سے اس کا دل رعب اور دبدبے سے بھر جاتا ہے. آپ کی مجلس میں آنا اور آ کر کے آپ کو نظر بھر کر کے دیکھنا لوگوں میں ہمت نہیں تھی. اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نمونہ عمل ہے. اللہ نے ایسا جامع آپ کو بنایا اور آپ کی شخصیت کو، آپ کے کردار کو ایسا صاف و شفاف بنایا اور اتنا سادہ اور قابل عمل بنایا کہ سماج میں رہنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آپ کی سیرت سے ہدایت حاصل نہ کر سکے. ہر شخص کے لیے، مرد ہو عورت ہو، سماج کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ آپ کی سیرت پڑھ کر کے، آپ کی سیرت کو سمجھ کر کے اپنے لیے راہ عمل تلاش کر سکتا ہے. آپ اندازہ کرو کتنا فرق ہے کہ ایک بادشاہ اور حکمراں ہو، اس کے لیے بھی آپ کی سیرت نمونہ عمل ہے، اور ایک بکری چرانے والا چرواہا، کسی کے یہاں مزدوری کرنے والا مزدور ہو، وہ بھی آپ کی سیرت سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. ایسی جامعیت اللہ پاک نے آپ کو عطا کی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایسی جامعیت عطا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی کفر اور شرک اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو تو اسے جینے کا پورا حق ہے. میری یہ بات آپ سمجھو. ایک انسان ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا، دین و شریعت کو نہیں مانتا، کفر اور شرک کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے جینے کا پورا حق دیا ہے. پورا حق دیا ہے. کسی ایک حق سے بھی اس کو محروم نہیں کیا گیا. لیکن اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے بلند مقام و مرتبہ اور آپ کی شخصیت سے وابستہ وہ اعلیٰ تعلیمات جو آپ کی سیرت کا حصہ ہے، اس سے انکار کر کے اگر آپ کی اہانت اور توہین کے در پہ ہو تو پھر اللہ پاک اسے جینے کا حق نہیں دیتے. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ کوئی اگر آپ کو نہ مانتا ہو تو اسے جینے کا حق ہے، لیکن اگر کسی نے آپ کی اہانت اور توہین کی تو اسے جینے کا حق نہیں ہے. اور یہ کوئی ہمارا بنایا ہوا قانون اور ضابطہ نہیں ہے، یہ وہ ضابطہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم لوگوں کو عطا کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت رکھتے تھے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اور ظاہر بات ہے
کہ محبت کے لیے واقفیت، معرفت ضروری ہے۔ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو آدمی کسی چیز سے محبت رکھتا ہے تو اس کا کثرت سے تذکرہ کرتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی گفتگو میں ایک بات بار بار آتی ہے، کہیں سے بھی چلتے ہیں گھوم پھر کر کے وہاں آ جاتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس چیز سے ان کو لگاؤ ہے، تعلق ہے، محبت ہے۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن عربی اس کہاوت کے پیش نظر اگر آپ دیکھیں کہ عربی کی کہاوت یہ کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو آدمی کسی چیز سے محبت رکھتا ہے تو بار بار اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ کیا ہم اپنے نبی اور رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد کیا اپنے نبی کا تذکرہ اور اپنے نبی کی بات بار بار کہتے ہیں؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری محبت کا دعویٰ کتنا سچا ہے اور ہماری محبت کا یہ دعویٰ کتنا کھوکھلا ہے۔ ہم نے اپنے نبی کو نہ پڑھا، نہ سنا، نہ سمجھا، اور نہ آپ کا کہیں تذکرہ کرتے، اور ہم کو محبت کا دعویٰ ہے۔ میں نے جو بنیادی باتیں ذکر کی تھی، اگر آپ اسے سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیرت کے بغیر، سیرت کو جانے بغیر ہم آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے، اور آپ کی اطاعت نہیں ہوگی تو اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو ہم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم نے تو اس سے آگے بڑھ کر کے ایک بات کہی ہے کہ اپنے زندگی کے تمام تر معاملات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو من و عن، بغیر کسی تردد کے قبول کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے میں ہچکچاتے ہیں، سوچتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پچھلے ہفتے میں نے واقعہ ذکر کیا تھا کہ ایک شخص یہودی، زمین کا ایک تنازع کسی مسلمان سے تھا، اس مقدمے کو لے کر کے اس نے کہا کہ چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کرواتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو آپ کے دربار سے نکلنے کے بعد مسلمان کہنے لگا کہ چلو حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے۔ تو یہودی نے کہا کہ چلو حضرت عمر سے فیصلہ کروا لیتے۔ حضرت عمر کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، حضرت عمر باہر تشریف لائے تو اس مسلمان نے اپنا تنازع حضرت عمر کے سامنے رکھا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو یہودی نے یہ کہا کہ ہم یہ مقدمہ لے کر کے تمہارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ چلو حضرت عمر سے فیصلہ کروائیں گے۔ حضرت عمر نے اس مسلمان سے پوچھا کہ یہ یہودی سچ کہہ رہا ہے؟ مسلمان نے کہا کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا رکو، اندر گئے، تلوار لے کر کے آئے اور اس مسلمان کی گردن مار دی۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ معاملہ حضور کی خدمت میں پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی تو آپ بھی سوچنے لگ گئے کیا بات ہے۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی
کہ تیرے پروردگار کی قسم ہے. اللہ پاک فرما رہے فلا وربک، تیرے پروردگار کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. تیرے پروردگار کی قسم ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ان کے مختلف فی متنازع معاملات میں وہ آپ کو حکم نہ مانے اور آپ کے فیصلے کو بغیر کسی دل تنگی کے قبول نہ کرے. جس شخص کو حضور کا فیصلہ قبول نہیں تھا، اللہ نے اعلان کیا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تیرے فیصلے کے بعد ان کے دلوں میں تنگی بھی نہیں آنا چاہیے کہ حضور نے ایسا کیسا فیصلہ کیا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تیرا فیصلہ مکمل قبول نہ کرے جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے. آج پوری دنیا میں آپ نظر ڈال لو، ہم تو آپ سے عقیدت و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں. جو آپ کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے بھی انسانی زندگی کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد پوری دنیا انسانیت میں اگر کسی کو سب سے عظیم شخصیت مانا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہی ایسی جامع کمالات. اللہ نے آپ کو ایسا بنایا تھا کہ قیامت تک ایسی کوئی شخصیت نہیں آئے گی. اور یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ دعویٰ ایسا ہے کہ اس پر دلائل موجود ہیں اور جس کو پوری دنیا ماننے پر مجبور ہے. ہم ایسے پیغمبر کو ماننے والے لوگ، لیکن حال ہمارا کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو پڑھا ہی نہیں، اپنے پیغمبر کو ہم جانتے ہی نہیں، آپ سے ہماری واقفیت ہی نہیں. تو کہاں سے ہم لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں گے؟ کیسے ہمیں کامیابی ملے گی؟ جبکہ کامیابی آپ کی رہنمائی میں ملے گی اور آپ کے اسوہ حسنہ کو نمونہ بنانے پر ملے گی اور آپ کی تعلیمات کو اپنا کر کے آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار کر کے ملے گی. اس کے بغیر دوسرا کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس وقت ہوگی جب ہم آپ کو جانیں گے، پہچانیں گے. آپ کا حسن و جمال ہو، آپ کی جود و سخا ہو، آپ کی حکمت و دانائی ہو، آپ کی تعلیمات و احکامات ہو، آپ کی روزمرہ کی زندگی ہو، آپ کے فیصلے ہو اور آپ کی باتیں ہمارے علم میں ہو. جب یہ سب کچھ ہم جانیں گے تو محبت ہوگی، اور جانیں گے تو ہم آپ کی اتباع و پیروی کر سکیں گے، اور جب اتباع و پیروی کریں گے تو ہم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، ورنہ 0 سناٹا. پچھلے ہفتے میں نے جو بات کہی تھی پھر دوہراؤں گا کہ آپ سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں جس کا لکھنے والا کوئی مسلمان ہو. غیر مسلموں نے بھی آپ کی سیرت پر کتابیں لکھی، غیر مسلموں نے بھی آپ کی سیرت پر کتابیں لکھی. اس لیے کسی مسلمان صاحب ایمان کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب جس میں دینی اور سماجی پہلوؤں کو اہمیت دی گئی ہو، ایسی سیرت کی کوئی کتاب از اول تا آخر آپ پڑھیں. جب آپ پڑھیں گے
تو ہی آگے ہمارے لیے جو ہے راہیں کھلیں گی اور کامیابی کی طرف ہم آگے بڑھیں گے، اور جو منزل ہمارے لیے اللہ نے ایمان دینے کے بعد مقرر کر رکھی ہے وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ جب اللہ کسی بندے کو پیدا کرتا ہے تو اس کا جنت اور جہنم دونوں جگہ اس کا ٹھکانہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ انصاف کرتے، نا انصافی ذرہ برابر بھی نا انصافی نہیں کرتے۔ اللہ نے جنت میں بھی ٹھکانہ بنایا، جہنم میں بھی ٹھکانہ بنایا، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے دونوں جگہ اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اب اس کی زندگی میں وہ طے کرتا ہے کہ وہ کہاں جائے گا۔ اگر وہ ایمان قبول کر لیتا ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات پر ایمان، قرآن کریم پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، جب یہ اچھی بری تقدیر پر ایمان اس کو مان کر کے آگے بڑھتا ہے اور اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے اسوے کو جگہ دیتا ہے اور اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اللہ اس سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے، پھر جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو پہلے جہنم بتائی جاتی۔ روح قبض کرنے سے پہلے، اس کے جسم سے روح نکالی جائے اس سے پہلے اس کو جہنم بتائی جاتی ہے کہ دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ۔ وہ دیکھتا ہے اس کی حالت بگڑ جاتی، جہنم کا عذاب دیکھ کر کے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں تو ایمان لایا، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور نبیوں کی رسالت اور تعلیمات کو مان کر زندگی گزاری، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اب تجھے یہ ٹھکانہ دیا جا رہا ہے، جنت دکھائی جاتی ہے۔ جب جنت دیکھتا ہے تو اس کی روح پھڑپھڑانے لگتی ہے کہ کتنی جلدی اس کے جسم سے نکل جائے اور جنت تک پہنچ جائے۔ اور اگر اس کے برخلاف زندگی گزارتا ہے اور اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو پہلے اس کو جہنم بتائی جاتی اور جنت بتائی جاتی ہے، دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ تھا۔ وہ دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے، جنت دیکھتا ہے، لیکن فرشتے اسے بتاتے ہیں کہ تو ایمان نہیں لایا تھا، ایک سچا پکا مسلمان بن کر زندگی نہیں گزاری، تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتا رہا، اب تیرا ٹھکانہ بدل دیا گیا، پھر اسے جہنم بتائی جاتی ہے کہ اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو اس کی روح نکلنے کے لیے تیار نہیں رہتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان والے کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے گندھے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ کبھی نکالے ہو؟ گوندھے ہوئے آٹے میں بال ہو، نظر آ جائے، اس کو آپ پکڑ کر کے کھینچو، آسانی سے باہر آ جاتا ہے۔ اور کافر و مشرک کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے کہ جیسے بیری کا کوئی پودا ہو اور اس کے اوپر ریشم کا کوئی کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ اس کے چاروں طرف سے کانٹوں میں الجھ جاتا ہے، اور پھر اس کپڑے کو پوری طاقت سے کھینچ کر بیری کے پودے سے الگ کیا جائے تو اس کپڑے کی کیا حالت ہوتی ہے، ایسے انسانی جسم کی حالت ہوتی ہے کہ فرشتے اس کی روح اتنی سختی سے نکالتے، اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی۔ جہنم دیکھ لینے کے بعد وہ مرنا نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد اب وہ ٹھکانہ ہے وہاں جانا پڑے گا۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت دی، اللہ ہمارے ایمان کو مکمل کر دے۔ اللہ کا ہم پر کرم ہوا، بے مانگے اللہ پاک نے اپنے آخری نبی سید الانبیاء والمرسلین کا امتی بنایا۔ اللہ کا کرم ہے کہ بغیر مانگے اس نے ہمیں مکمل دین اسلام عطا کیا،
اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم عطا کیا. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں وہ اسوہ اور وہ نمونہ عمل عطا کیا جسے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے. ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں، اور اس نعمت کی عطا پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم. لیکن جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ حضور کی سیرت سے واقف ہو، حضور کی سیرت سے واقف ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوں گے تو آپ سے محبت ہوگی. سیرت سے واقف ہوں گے تو ہم آپ کے راہ عمل پر آپ کو نمونہ اور اسوہ سمجھ کر کے ہم چل سکیں گے. جب ہم آپ کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے، اور جب اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی. ورنہ جس طرح ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ حضور کا نام کیا ہے تو بتانا مشکل ہو جاتا نا، بات لمبی ہو جائے گی. ورنہ میں آپ کو واقعات سناتا، مالیگاؤں کے واقعات سناتا. جیسے اللہ کے 99 نام ہیں، حضور کے بھی 99 نام. اللہ تعالیٰ کے 99 نام کتنے لوگوں کو یاد ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھانا. نہیں یاد ہے. اب اگر میں یہ پوچھوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام ہیں، کس کو یاد ہے؟ ایک ہاتھ اٹھا ہوا دکھا بس. یہ ہے ہماری محبت کا دعویٰ، اور اس پر ہم اپنی محبت کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ محبت کا دعویٰ کتنا سچا ہے اور کتنا کھوکھلا ہے. میں پھر پوچھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب از اول تا آخر آپ پڑھیں گے نا؟ ہاتھ اٹھائیں. بہت لوگ اٹھا ہی نہیں رہے. پڑھنا نہیں آتا کیا؟ پڑھیے، آپ پڑھیے. اور میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اور جب کہیں بیٹھے تو آپ حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ، آپ کی سیرت کا کوئی پہلو لوگوں کے سامنے بیان بھی کریں. ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اپنے نبی کا تعارف نہیں کرایا، دنیا والوں کے سامنے اپنے نبی کا تعارف نہیں کرایا، جبکہ ہم پر فرض ہے، ذمہ داری ہے. ہم ہی نہیں جانتے تو ہم کیا پہچان کرائیں گے؟ اگر کسی مجلس میں 2-4 لوگ بیٹھے ہوں اور ہم ایک آدمی ایسا ہے جس کو نہیں جانتے تو اس کا تعارف کسی سے کرا سکتے؟ ہم اس کو خود ہی نہیں پہچانتے، کیا کسی دوسرے کو بتائیں گے کہ یہ کون ہے؟ یہی حال اپنے نبی کے ساتھ ہمارا ہے کہ ہم اپنے نبی کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں. ہم کیا کسی کو بتائیں گے کہ ہمارے نبی کون تھے اور کیسے تھے؟ اپنے نبی کا تعارف کرانا ضروری ہے. کیا پتا آپ کا ہلکا سا تعارف کسی شخص کو آپ کے قریب کر دے. آپ کی سیرت کو پڑھ کر کے، اسلام کا مطالعہ کر کے وہ ہلکا بگوش اسلام ہو جائے اور ایمان والوں کی صف میں شامل ہو جائے. آپ کا یہ عمل اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو آپ اپنے نبی کو خود پہچانیے اور اپنے نبی کا تعارف دوسروں سے کروائیے. کروائیں گے نا؟ اللہ ہمارے لیے آسان کر دے، اور آپ کی ذات کو ہمارے لیے اللہ نے جس طرح اسوہ اور نمونہ بنایا ہے ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.